السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ محترم بھائیو، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی آیات میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن نہیں وہ اس چیز کا علم رکھتے۔ اس میں منافقین کے جو انہوں نے طرز زندگی کو، طرز عمل اختیار کیا ہوا تھا، اس کو بدلنے کے لیے اللہ نے ان کو نصیحت کی، حکم دیا منافقین کو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایمان لانا چاہتے ہیں اگر، تو آپ اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا ایمان لائے لوگ۔ یہاں پر الناس سے مراد، لوگوں سے مراد صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب ان کو یہ کہا جاتا نا کہ ایمان لے آؤ، آمینو یہ امر کا صیغہ، حکمیہ صیغہ ہے، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لاؤ، اگر تم واقعی اپنے آپ کو چاہتے ہو نا کہ ایمان والے ثابت کرنا چاہتے ہو، کیونکہ منافقین جو ہوتے ہیں ان کا دوہرا رخ ہوتا ہے، دوہرا معیار ہوتا ہے، ان کے اندر بغض اور دشمنی چھپی ہوتی ہے، اور ظاہر وہ یہ کرواتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ظاہری عمل ان کا جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے ساتھ، بات چیت مسلمانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ رشتہ داریاں بھی مسلمانوں کے ساتھ، لیکن دل کے اندر بغض، اسلام کے خلاف دشمنی، اور یہ ان کا دوہرا معیار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی تم لوگ اپنے آپ کو مسلمان، ایمان والا کہلانا پسند کرتے ہو، تو ایمان اس طرح لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، کما جس طرح آمن الناس ایمان لائے لوگ۔ کیا کمال کا فکرہ بولا اللہ رب العزت نے، کون لوگ ایمان لائے؟ سابقون الاولون، صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لے کر آؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہاں پر صحابہ اکرام کی فضیلت ثابت کی ہے اللہ رب العزت نے، اور ان کو پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے اور اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہلوانا چاہتا ہے تو وہ ایمان لے کے آئے صحابہ اکرام جیسا۔ کیوں؟ انہوں نے جب ایمان لے کے آئے صحابہ اکرام تو وہ یک طرفہ ہو کر ایمان لے کے آئے، انہوں نے پھر کسی چیز کی پرواہ نہ کی، انہوں نے دنیاوی نقصان کو نہ دیکھا، انہوں نے اپنے گھر بار، جائیدادیں، رشتہ داری، ہر چیز ترک کر دی، اور خالصتاً اللہ کو رب مانتے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے اسلام کو قبول کیا، اور وہ ایک طرفہ ہو گئے۔ جبکہ منافقین، انہوں نے دونوں طرف کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ ظاہری طور پر نظر آتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن دل کے اندر بغض، دشمنی اور اسلام کے لیے سازش ہر وقت تیار۔ اور اس دوہرے معیار کو اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا کہ اگر تم واضح
اپنے لیے پیمانہ کوئی مقرر کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں بھی ایمان والا کہا جائے، تو پھر کیا کرو، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ اکرام۔ قالو، تو وہ کہتے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ جب ان سے منافقین سے یہ بات کہی جاتی نا کہ تم ایمان لے آؤ اور اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح صحابہ اکرام لے کے آئے، تو پھر کیا کہتے، قالو انؤمنو، وہ کہتے کیا ہم ایمان لے کے آئیں، کما، اس طرح، آمن السفہاء، جس طرح ایمان لے کر آئے بے وقوف۔ اور جاہل لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جن کو تم بے وقوف کہہ رہے ہو اللہ نے تو ان کے ایمان کا پیمانہ مقرر کر دیا، اللہ نے معیار مقرر کر دیا کہ اگر کوئی بندہ خالص ایماندار ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو متقی ثابت کروانا چاہتا ہے تو وہ ان جیسا ایمان لے کر آئے جس طرح کا صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے خالص اپنے دل سے اللہ کو الہ مانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانا، ان کو اللہ نے پھر معیار حق مقرر کر دیا۔ حق کا معیار ہے، ایمان کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ صحابہ اکرام ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ لوگ کہتے، منافقین کہتے کہ ہم ان لوگوں کی بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ وہ کیوں ان کو بیوقوف کہتے؟ کہ انہوں نے دنیا داری چھوڑ دی، انہوں نے اپنے بسے ہوئے گھر چھوڑ دیے، انہوں نے جناب زمینیں چھوڑ دی، کاروبار ترک کر دیے اور سارا کچھ لٹا کر ایمان لے آئے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کیا ہی وہ مشہور واقعہ ہے جب مواخات قائم کی گئی، صحابہ اکرام ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، یقین کرے ہر چیز لٹا آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو ایک صحابی کا بھائی بنایا گیا، یہ پہلے تجارت کرتے تھے، مکہ کے اندر تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اپنا مال سب چیزیں چھوڑ کر آگے۔ جب ان کو بھائی بنایا گیا تو ان کے بھائی نے کہا، دوسرے صحابی نے جو انصار تھے، انہوں نے کہا کہ میرا آدھا مال آپ کا، میری زمینیں، میرے باغات آدھے آپ کے، حتیٰ کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، جو تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو۔ اللہ اکبر، صحابہ کا معیار۔ آگے سے پھر سابقون الاولون تھے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے بھائی آپ کو آپ کی چیزیں مبارک، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دو، منڈی کا رستہ بتا دو، میں خود الحمدللہ تاجر ہوں، میں کام کروں گا، اللہ پھر بہاریں لگا دے گا، پھر برکتیں نازل کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، دنیا کے سب سے امیر ترین تاجر عبد الرحمن بن عوف، شاید آج بھی وہ جتنی دولت ترکہ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، شاید آج بھی کوئی بندہ ان کی اس دولت کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے صحابہ، انہوں نے کیسی مواخات قائم کی، اور دینے والوں نے بھی دروازے کھول دیے اور لینے والوں نے بھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لینے والوں نے بھی کہا آپ کا شکریہ، آپ نے کہہ دیا، ہم نے لے لیا، ہم تو محنت کرنے والے ہیں، ہم محنت کر کے کمائیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہی صحابہ دنیا پر راج کیا انہوں نے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ ہے معیار، حق کا معیار، ایمان کا معیار۔ اور منافقین ان کو بے وقوف کہتے ہیں، حالانکہ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا، خبردار، اللہ تعالیٰ پھر ان کو خبردار کر رہا ہے، الا، خبردار، انہم، بے شک وہی یعنی منافقین، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں۔ دیکھو صحابہ نے جواب نہیں دیا، اللہ جواب دے رہا ہے ان ظالموں کو، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، اور لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ کیسے علم نہیں رکھتے؟ اپنے آپ میں تو وہ خود بڑے سمجھدار سمجھ رہے ہیں اور صحابہ کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ صحابہ کو اس لیے بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی دولت ہر چیز لٹا دی اسلام کی خاطر، اور انہوں نے سب کچھ بچا لیا، اور انہوں نے اپنا بچایا۔ لیکن اللہ کہہ رہا اصل میں یہی بے وقوف ہے، اصل میں یہی بے وقوف ہیں۔ کیوں؟ یہ ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو انہوں نے فائدہ دے لیا، لیکن اللہ نے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھا۔ یہ دنیا میں تو ظاہری چمک دمک دیکھ رہے ہیں،
دنیا میں تو اپنے آپ کو یہ ثابت کروا رہے کہ ہم مسلمان، حالانکہ دونوں طرف کا نقصان ان کا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور کافروں کے ہاں بھی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ بھی آگے چل کے اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کے اس درجے پر فائز کر دے کہ جس معیار کا، جس حق کا، جس ایمان کا جو ہے فیصلہ اللہ نے کیا صحابہ اکرام کے لیے، جو معیار مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اسی طرح کا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔